میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ All the brothers which are attend our this ijtima, especially the local councillors, the MP, the doctors, mashallah we have business city council, Birmingham city council members, pharmacists, businessmen, cash and carry and factory owners and our Islamic brothers. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے اس اجتماع کے لیے کچھ اچھی انٹینشنز کر لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، deeds are dependable on intentions۔ بخاری شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث پاک ہے۔ تو ہم اچھی انٹینشنز کر لیتے ہیں کہ اس گیدرنگ میں، اس اجتماع میں اللہ کی رضا کے لیے شرکت کروں گا، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون وغیرہ کے استعمال سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، دھیان سے انشاءاللہ اجتماع میں شرکت کروں گا۔ تو کائنڈلی اگر اپنے موبائل فون بھی آپ سائلنٹ کر دیں، بیکاز وی آر ہیئر فار فیو منٹس، تو اگر آپ سائلنٹ کر دیں گے تو سب کی کنسنٹریشن رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں ہونی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کنسنٹریشن شیک ہو اور ہم کوئی جائز کی جگہ ناجائز سمجھ جائیں اور ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے نریشنز جو ہیں اباؤٹ ریسائٹنگ آف درود پاک ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک، the prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, the distributor of Ni'mah, sallallahu alaihi wasallam said, Allah Azza wa Jal sends 100 mercies on the one who reciting Durood Sharif 10 times on me. Subhanallah, 10 times درود پاک پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے؟ very little time، برکت کتنی ہے؟ 100 مرسیز، 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ تو ویسے ہی پروفیشنل ہیں، اپنے ایک ایک منٹ کے، اپنے ایک ایک آور کے آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اتنے آور اگر کسی کام پہ دیے جائیں تو اس میں بینیفٹ کیا ہوگا، اس پہ اس کا رزلٹ کیا ملے گا، اس میں ارننگ کتنی ہوگی۔ زیادہ ٹائم کسی غلط جگہ پر دے کر یا فالتو جگہ پر دینے میں آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارا ٹائم بزی ہوتا ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ٹائم کا بہترین استعمال عند اللہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے بینگ اے مسلم، کہ انسان اپنے تھوڑی سی زندگی میں آخرت کا زیادہ ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ روایتوں کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کا ہیون کے اندر ایک ٹری لگا دیا جاتا ہے، جنت پہ درخت لگا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہنے سے جنت میں درخت۔ ایک درود پاک پڑھیں جس میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، آپ نے سنا ایک درود پاک پڑھے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 مرسیز، 10 گناہ، 10 سنس فورگیو ہو جاتے ہیں، اور 10 درجات، 10 اسکیلز بندے کے اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو بندہ اپنے وقت کا بہترین استعمال یہ کرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ڈرائیو کرتے، کام کرتے، اپنی زبان اللہ کے ذکر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے تر رکھے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسان کے اندر بہت ساری ہیبٹس ہوتی ہیں، اس کی کچھ چیزیں نیچر میں شامل ہوتی ہیں، کچھ اس کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا، یہ مزاج جو ہوتا ہے یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اٹ از
It is easy to change your habits and your nature wise habits جو ہوتی ہے, مزاج جو ہوتا ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ قد یا رنگ نہیں ہے کہ انسان کالا ہے تو اب گورا نہیں ہو سکتا, لمبا ہو گیا تو چھوٹا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے مزاج, اپنی ہیبٹس, اپنے انداز کے حوالے کر دیتے کہ میں ہوں ہی ایسا, میں بدل نہیں سکتا. نہیں, جو ہیبٹ, جو مزاج, جو انداز شریعت کو ناپسند ہے, اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے, we have to change it. ایسا نہیں ہے کہ وہ مزاج لے کر ہم چلتے رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دے دیں گے کہ میرا مزاج ہی ایسا تھا, میری ہیبٹس ہی یہ تھی, میں تبدیل نہیں کر سکا. نہیں, اسلام وہ مذہب ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ جان کے پیاسے نبی پاک کے اینیمیز آتے تھے, میرے آقا کو دیکھتے تھے, جان لینے والے آتے, جان دینے والے بن جاتے تھے. ایسا چینج کیا نا. شراب پینے والے, جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی, مکے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی, لوگوں نے اپنے برتن توڑ دیے, شراب کو توبہ کر لی. تو مزاج چینج کرنا یہ شروع سے اسلام کی ہسٹری رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے جاہلوں, وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ بچی پیدا نہیں ہونی چاہیے, بیبی برتھ ہو گئی, پورا خاندان پریشان ہو جاتا تھا اور لوگ اس کو لائیو زندہ اس کو دفن بری کر دیا کرتے تھے. میرے آقا نے مزاج کیسا چینج کیا کہ اب اپنی ماں کے قدموں میں جنت کر دی. وہی عورت کو یہ مرتبہ دے دیا نا, اپنی ماں کو محبت سے دیکھو تو حج مبرور کا ثواب عطا فرمایا. تو اسلام اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہیبٹس کو, مزاج کو, کلچر کو تبدیل کر دیتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کون کون سی ہیبٹس, کون کون سی نیچر وائز ہمارے اندر ایسی پرابلمز ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے دور نہیں ہو رہی اور وہ شریعت کو ناپسندیدہ ہے. آج میں ایک ایسی ہیبٹ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیاں موجود ہیں, پروفیشنلز ہیں. تو ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان زندگی کی دوڑ میں اپنے پروفیشن کے لیے ارننگ کرنے کے چکر میں بعض اوقات اپنے آپ کو ایک بڑی برائی میں مبتلا کر دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید اس بری عادت, اس بری ہیبٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے, سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ النساء اینڈ آیت نمبر 36 and 37. ترجمہ کنز الایمان. کنز الایمان کس نے لکھا؟ عاشق ماہ رسالت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, اللہ کے ایک ولی اور ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا اور ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. ٹرانسلیشن پڑھیے, ضرور پڑھیے, مگر اعلیٰ حضرت کا پڑھیے, دل میں عشق رسول بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت ان آیتوں کا ٹرانسلیشن کس طرح کرتے ہیں؟ بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا, اللہ کو خوش نہیں آتا, پسند نہیں آتا. کون؟ اترانے والا, بڑائی مارنے والا, جو آپ بخل کریں, اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں. یہ چند ہیبٹس آ گئی نا جو اللہ کو پسند نہیں. کیا ہیبٹس آ گئی؟ اترانے والا, لوگوں پر, پھر کیا فرمایا؟ بڑائی مارنے والا, اور پھر بخل کرنے والا. اسٹنجی پرسن جو ہوتا ہے نا, کرافٹی, وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیں 4 ہیبٹس ہیں, 4 ٹرمینالوجیز ہیں, ذرا سمجھیے گا. سب سے پہلی ٹرمینالوجی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے پیارے اسلام میں شح. عربی کی ٹرمینالوجی ہے, شح کہتے ہیں اس کو. The term شح means that one doesn't eat himself, neither feeds other. نہ خود کھائے نہ کسی کو کھلائے, اس کو کہتے ہیں شح. ایک ہوتا ہے بخل, جس بندے کو کرافٹی یا ہم اسٹنجی کہتے ہیں, مائزرلینس. اس کی تعریف کیا ہے؟ means one eats himself but doesn't feeds other. دوسروں کا خیال نہیں رکھتا, بس میرا کام ٹھیک ہونا چاہیے. یہ ہے بخل جس کا قرآن میں ہم نے سنا. تھرڈ ہیبٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے پیارے اسلام کو سخا, جینروسٹی. اس کے بارے اس کی میننگز کیا ہے؟ is the one who eats himself as well as feeding others. دوسروں کا بھی خیال رکھتا ہے, خود بھی کھاتا ہے, دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. مگر اس سے بھی اوپر ایک مرتبہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جود. سبحان اللہ. جود کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ The term جود, the heights of generosity, means that one doesn't eat himself but feeds others. میرے مسلمان بھائیوں کا بھلا ہو. اور یہ جود کس کا آلہ ہے پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
میرے آقا کے دربار کا جود یہ ہے کہ کوئی لفظ نہیں سنتا ہی نہیں. آقا سے مانگتے قطرہ تھے, آقا دیتے کیا تھے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. یہ آقا کا جود و کرم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے آقا کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ آتے, میرے آقا تقسیم فرماتے, بظاہر ختم ہو جاتا, پھر کوئی فقیر آ جاتا, میرے آقا فرماتے فلاں دکان پہ جاؤ, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, خرید لو, اس کو کہنا مجھ پر قرض ڈال دے, جب آئے گا تو میں ادا کر دوں گا, تاکہ آنے والا واپس نہ جائے. نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر کون سی عادت ہے. جب 4 ہیبٹس آ گئی نا, اور چاروں ہیبٹ میں ہم نے سن لیا کہ جو شح ہے وہ تو بالکل ہی خراب, نہ خود کھانا ہے نہ کسی کو کھانے دینا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, پیسے بنائے جائیں گے, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, پریشان ہیں, نہ خود خرچ کرنا ہے نہ کسی پر خرچ کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. ایک صحابی آئے, حدیث پاک کا مفہوم اس طرح کا ہے, بال پرا گندا, کپڑے میلے, اور جناب وہ اپنے حالات ایسے نہیں تھے. آقا نے کہا تمہارے پاس نعمت ہے؟ ہاں یا رسول اللہ, مال ہے. کیا مال ہے؟ کہا جانور بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, گھر بار بھی ہے. آقا نے کہا پر نعمتیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی اللہ کا شکر ہے, لیکن اس کا طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ پیسے آ گئے تو جناب اب صاحب پراؤڈ کرنا شروع کر دیا, سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا, جناب لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں, نعمتوں کا اظہار یہ ہے کہ بندہ نارمل اچھا کھائے پہنے, جو سنت کے مطابق ہے, لوگ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے, اپنے بچوں کی خیر خواہی کرے. یاد رکھیے اپنے بچوں پر اچھی نیت سے خرچ کرنا بھی ثواب ہے, لیکن نیت اچھی ہو, انٹینشن اچھی ہو, اور جائز طریقے سے خرچ کرے. تو بہرحال شح اور بخل یہ آپ نے سنا. اور اب جو سخا ہے, سخاوت ہے, اللہ اللہ. اب سنیے, آج ہم دعا کرواتے ہیں نا لوگوں سے, حضور ذرا دعا کر دیجیے میرے کاروبار میں برکت ہو جائے, دعا کر دیجیے میری پریشانیاں دور ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں جو جتنا نیک ہو, جتنا پائس ہو, اس سے دعا کروائیں تاکہ اس کی برکتیں مجھے ملیں گی. آج میں اگر آپ کو ایسا فارمولہ بتا دوں کہ آپ کے لیے فرشتے دعا کرنا شروع کر دیں, اینجلز وہ دعا کریں, پھر تو بیڑا پار ہے نا. اور ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جس کے لیے اینجلز, فرشتے بد دعا کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا تو بیڑا غرق ہی ہونا ہے. اب سنیے, اس کی بات کر رہا ہوں جو فرشتوں کے بھی آقا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ, ایسا کوئی دن نہیں, there is no day جس میں بندے سویرا کریں, مارننگ ہو, اور کیا فرمایا الا ملکانی ینزلان, کہ جس میں 2 فرشتے نہ اترے, 2 اینجلز تشریف نہ لائیں. کیا فرمایا؟ فیقول احدہما, ایک کہتا ہے ان میں سے, ان اینجلز میں سے, اللہم اعطی منفقا خلفا, الہی سخی کو زیادہ عوض عطا فرما. سخی جو اللہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے, مسلمانوں کی مدد کرتا ہے, اس کے مال میں برکت عطا فرما, اس کا مال زیادہ کر دے. تو پتا چلا سخا کرنے والا, جنروسٹی کرنے والے کے لیے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں. یقول الاخر, دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفن, اے اللہ بخیل کو بربادی دے دے, کنجوس جو اسٹنگی ہے, اے اللہ اسے برباد کر دے. اب مجھے بتاؤ, جو جنرسٹی کرتا ہے, جنرس ہے, اس کے لیے تو فرشتہ دعا کرتا ہے روزانہ, ڈیلی بیسس پر, ایک دن نہیں. آپ کسی عالم دین, کسی نیک آدمی سے ملیں گے, ایک بار دعا کروا سکیں گے نا. لیکن یہ جنراسٹی ایک ایسی عادت ہے کہ اس کے لیے فرشتہ ڈیلی صبح دعا کرتا ہے. اور یہ بخل, یہ مائزرلینس ایک ایسی برائی ہے. وہ کرافٹی سوچے جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے میں سوچتا ہے, جو اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے میں سوچتا ہے. رشتہ دار پریشان ہیں, غریب ہیں, مگر ان کی مدد نہیں کرتا, اس کے لیے روزانہ فرشتہ بربادی کی دعا کرتا ہے. مجھے بتاؤ اس کو برکت کہاں سے ملے گی؟ اس کا بزنس کیسے بڑھے گا؟ اس کی صحت کیسے اچھی ہوگی؟ پیسہ بڑھ جانا ہی سب کچھ نہیں. یاد رکھیے, یہ برکت جو ہے نا, اس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. برکت یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہے, بڑی گاڑی بنگلہ, نہیں. برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی ہو تو سکون ہو, ریلیکس ہو, میرے گھر والے ٹھیک ہوں, بچے اچھے ہوں, بیماریاں نہ ہوں, اللہ خوش ہو, میں خوش ہوں.
یہ برکت ہے. پیسہ بڑا ہے, کینسر کا مریض گھر میں بیٹھا ہے, بچہ ایب نارمل ہے, خود کو شوگر ہو گئی ہے, خود ڈپریشن کا مریض ہے, ساری رات نیند آتی نہیں, وہ پیسہ کس کام کا؟ برکت کوانٹٹی کا نام نہیں, برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کا نام ہے. برکت ایک ایسی عطا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس سے رب راضی ہوتا ہے, اس کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ سے کوانٹٹی کی دعا نہ کیا کریں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے برکت والے مال کی, برکت والی روزی کی, برکت والی صحت کی دعا کیا کریں. اس میں اس کی بات ہی کچھ اور ہے. مزید سنتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. ہم نے سنا کہ یہ جو برائی ہے, جو یہ بخل, کس قدر بری برائی ہے. سوچنا یہ ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی مال کی محبت میں, اپنی ویلتھ کی محبت میں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا. A woman was praised in the court of آقا علیہ الصلوۃ والسلام that she fasts in abundance and does qiyam at nights, stands in the court of Allah azza wa jalla. روزے بھی رکھتی ہے, ساری رات عبادت بھی کرتی ہے, but she has a habit of miserliness. کنجوسی کی عادت ہے, بخل ہے اس کے اندر, کرافٹی ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام said there is no betterment in her. اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو پتہ چلا خالی عبادت ہی سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سخاوت کو بھی پسند فرماتا ہے, اپنی راہ میں خرچ کرنے کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوٹس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. سننے والی حدیث پاک ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. اگر یہ حدیث پاک ہم سارے یوں سمجھ لیں کہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا, جنرس پرسن از کلوزر ٹو اللہ عز و جل. ٹھیک ہے, اور ہیون, جنت کے بھی کلوز ہوتا ہے. کلوزر ٹو پیپل, تین چیزوں کے کلوز ہوتا ہے, اللہ سے, جنت سے اور لوگوں سے. ہیون, اللہ عز و جل, پیپل. اور فار کس سے ہوتا ہے؟ فرمایا از فار فرام فائر آف ہیل, جہنم سے دور ہوتا ہے. اور پھر فرمایا اینڈ اے مائزر, کنجوس آدمی, از فار فرام اللہ, فار فرام ہیون, فار فرام پیپل, بٹ کلوزر ٹو ہیل. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے اللہ کے قریب رہنا ہے, اس کے بندوں کے قریب رہنا ہے, جنت کے قریب رہنا ہے, یا اللہ نہ کرے جہنم کے قریب رہنا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے آج جو سخاوت کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں میں بھی محبوب ہوتا ہے, لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ quotes that آقا علیہ الصلوۃ والسلام said that a forger, a miser, and a person who always reminds others for his favors will not even in paradise. لوگوں کو اپنے احسان جتانے والا, دھوکہ دینے والا اور کنجوس یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ ہمیں دیکھنا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ سخاوت تو کر لی, لوگوں کی مدد بھی کر دی, اب احسان جتاتے رہیں گے, ریمائنڈ کراتے رہیں گے اپنے ان فیورز کو کہ میں نے آپ کو فلاں وقت میں پیسے دیے تھے, بھول گئے, اور تمہیں گھر کی ضرورت تھی, میں نے تمہارا ہاؤس بائی کر کے دیا تھا, فارگیو کر گئے, بھول گئے, تمہیں جاب کی ضرورت تھی, میں نے ارینج کی تھی تمہارے لیے جاب, وہ یاد نہیں ہے تمہاری والدہ بیمار تھی, تم علاج کے لیے آئے تھے, میں نے اس کے میڈیسن کے پیسے ارینج کیے تھے. اللہ اللہ اللہ, یہ بہت بری عادت ہے. ارے میرا رب عطا فرمائے جا رہا ہے, وہ تو احسان نہیں جتاتا. میرے آقا نے ہم پر کتنے احسان کیے, قربان میں ان کی رحمت پر, مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اتنا دیا ہے اور دیا پھر بھی احسان جتایا نہیں. لیکن ہم ہیں تھوڑی سی مدد کر دیں پھر یاد رکھتے ہیں, اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کو بار بار یاد دلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ارے اس سے تھوڑی چاہیے مجھے, میں اللہ کے بندے کی مدد کروں اور رب سے عطا کی فضل کی امید رکھوں تو رب عطا فرمائے گا نا. تو آپ نے سنا, احسان جتانے والا, دھوکہ دینے والا, فارجر, اور جو مائزر ہوتا ہے, جو کنجوس ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, مختصر سا ہمارا اجتماع ہے, کہ ہم نے کون سی ہیبٹ اپنانی ہے. اللہ کے قریب ہونا ہے, جنت کے قریب ہونا ہے, لوگوں کے قریب ہونا ہے, یا خدا نخواستہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں جہنم کے قریب ہونا ہے. اب بات چلی ہے سخا کی, تو یاد رکھیے there are 5 pillars of Islam. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. نمبر 1,
اس بات کی گواہی دینا شہادہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر سیکنڈ اسی کے اندر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلی بات ہوگی. نمبر سیکنڈ نماز قائم کرنا، سیکنڈ پلر آف اسلام. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 حج کرنا. اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا. تو زکوٰۃ، نماز، روزہ اور شہادت الحمدللہ ہم سب دے رہے ہیں. تو یہ 4 پلرز تو سمجھ لیں اسی ایک مہینے میں ہمیں بھرپور کرنے کا موقع مل رہا ہے نا. ایک رہ جائے گا حج، انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ حج کی سعادت بھی عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے. تو میرے پیارے اسلام میں زکوٰۃ بھی لوگ نہیں دیتے. جنرosity تو کچھ زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن یہاں پوری زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے کون دیتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. ہم اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں، یار یہ بھی دے دو زکوٰۃ میں، یہ بھی دے دو. حساب کتاب کس نے کیا، کس کو رولز پتہ ہے کہ کتنا گولڈ ہوگا، کتنا چاندی ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا، اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، ایک سال میرا کب کمپلیٹ ہوگا. بہت ساری باتیں جو سیکھنے والی ہیں. اور یاد رکھیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال کا میل اس میں رہ کر پورے مال کو بے برکت کر دیتا ہے. یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. قرآن کہتا ہے ہم میں سے کون زکوٰۃ دیتا ہے. زکوٰۃ فرض پتہ ہے کب ہوئی؟ 2 ہجری، بیفور روزہ. روزے بعد میں فرض ہوئے، زکوٰۃ اس سے قبل فرض ہوئی ہے. اور زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ ایسی فرض ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے، کمپلیشن آف اسلام یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی. لیکن پیسوں کی محبت بعض اوقات پوری زکوٰۃ بھی نہیں نکال لیتی تھی. بندہ کہتا ہے یار 1 ملین پاؤنڈ ہے میرے پاس، 2.5%، 25,000 پاؤنڈ دینے پڑ جائیں گے، یہ تو کم ہو جائیں گے، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے. نہیں میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، یاد رکھیے یہ زکوٰۃ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آپ سے جدا ہوتی ہے، لیکن یہ اس میں برکت ہی لاتی ہے. آپ ہسٹری اٹھا لیں، کسی بھی شخص نے زکوٰۃ ادا کی ہو پراپر تو اگلے سال اس کا مال گھٹا نہیں ہوگا، اس کا مال اور بڑھ گیا ہوگا. اس کی زکوٰۃ اور بڑھتی ہے. یعنی جو زکوٰۃ پراپر نکالتا ہے نا اس کی زکوٰۃ اگلے سال اور بڑھتی ہے. زکوٰۃ بڑھنے کا مقصد ہے ویلتھ بھی بڑھ گئی. اس کی ایگزامپل دیتے ہیں علماء کہ انسان، آپ نے دیکھا ہوگا مالی، آپ کے یہاں ماشاءاللہ بڑے گارڈنز ہوتے ہیں، جو وہ گارڈنر ہوتا ہے وہ اس کے فلاور کو کٹ کرتا ہے نا، اس کی لیوز کو کاٹتا ہے. بھائی لیوز کٹی تو لیوز تو کم ہو گئی نا، لیکن جواب کیا آیا؟ اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے کہ وہ کٹتی ضرور ہے لیکن اس سے گرو اور بڑھ جاتی ہے. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ کچھ لیوز کم ہو رہی ہے، لیکن وہ بیکار لیوز، وہ گندی لیوز، وہ مرجھائی ہوئی لیوز کٹتی ہیں تو وہ گارڈن اور گرو کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کسان جو ہوتا ہے ہارویسٹر، وہ ایک بوری لے کے جاتا ہے دانوں کی اور جا کر پورے کھیت میں اس کو ڈال دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں بچا، بوری چلی گئی، بٹ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ انہی بیجوں نے پورا کھیت اگا دیا. تو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، پوری دیا کریں، تاکہ زکوٰۃ دینے سے اللہ کے حکم سے مال میں برکت ہی ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہے، لیکن وہ کس کو آتا ہے؟ کون اپنا پورا ویلتھ لے کر، اسلامی بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے، یہ بھی چلے مسئلہ سن لیجئے. کئی اسلامی بہنوں کے پاس سونا ہوتا ہے، جب ان سے کہیں زکوٰۃ دو تو کہتے ہیں ہم کماتی تھوڑی ہیں، جب ہم کماتی نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ حالانکہ یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، ہاتھ میں کنگن تھے سونے کے. میرے آقا نے فرمایا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ کنگن قیامت کے دن آگ بنا دیے جائیں گے، یہ زیور آگ کا بن جائے گا اگر وہ پوری زکوٰۃ نہیں دیتی. تو خدارا اپنے مال کو پاک کیجئے. ایک اور روایت ہے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں اگر پیک کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کر دو. لوگ سیکیورٹی سسٹم لگاتے ہیں، انشورنس کرواتے ہیں کہ یار کسی برے وقتوں میں کام آ جائے. میرے آقا فرماتے مال کی انشورنس اگر کرنی ہے تو زکوٰۃ دے دو. اور وہ سچے وعدے ہیں نا، جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے اس کا مال تباہ نہیں ہوتا. تو بہرحال چند منٹوں میں یہی باتیں میں عرض کر سکتا تھا کہ یہ جو ہیبٹ ہے مائزرلینس، بندے کا کرافٹی ہونا، اس کو دل سے دور کیجئے. سخاوت کی عادت ڈالیے. ذرا اپنے غریب پڑوسیوں پر نظر دوڑا لیجئے، مسلمان پڑوسیوں پر، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوست تو مجھ سے بڑے خوش ہیں
مگر میرا بھائی ہی تکلیف میں ہے، ان کا زیادہ حق ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے رشتہ داروں پر پہلے بندہ جنراسٹی دکھائے، ان پر مدد کرے، اور پھر راہ خدا میں ایسے بہت سارے شعبے ہیں جن پر آپ مدد کر کر دین کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں سخاوت کی دولت عطا فرمائے، ہمیں جنرس لوگوں میں شامل فرما دے، اور یہ بازلینس، یہ جو کنجوسی کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں شفا عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.